الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومقوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر یا رسول اللہ ہر طرف تیرا ہی آن ہے عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفات دھوم دام کان جدھر بھی لگائیں یا
ہے کہاں، پھر وہ تجھے کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و صلاح و باب آقا نامدار مدنی تائیدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار شب اسرا دے دلہا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بلند اور اعلیٰ بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب و احترام دلال پیش کرم تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا لم یزل دی پاک اور بلند برگاہ اندر عاجزانہ حقیرانہ معتبانہ فریاد ہے۔ حق تعالی جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرماوے، ہمیشہ ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے، حاسدین دے حسد تو شریعت دے شر تو خالق کائنات جل وعلا سن سبنو دائمی بنا عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا دا کروڑ شکر خدا فضل و دی رحمت شامل حال ہے کہ جن سن سبنو آقا علیہ السلام و سلام دا سے بنایا اور مسلمان گھرانے اندر پیدا فرمایا۔ جس طرح آپ احباب معلوم ہے پچھلے 2 جمعات المبارک اندر کھانے کھان دے آداب جناب جو گوش گزار کی تھی سب تو سلسلہ وار وہ موضوع اگر جاری و ساری سی، لیکن کسے بنا کی وجہ تو انہوں آخر کر کے تو نوے موضوع دی تیاری کر کے جناب دے سامنے حاضر ہوئے۔ وہ موضوع اس معاشرے کی ہر گھر دی ضرورت ہے، خاص طور مرد اور بیویاں واسطے۔ کچھ لا علمی بھی بول جاتے ہیں، کچھ علم ہونے دے باوجود بولتے ہیں، تو اس موضوع کو بہتر سمجھا کہ قوم دے سامنے بیان کیتا جاوے تاکہ ہر بندہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ اس موضوع کا عنوان یہ ہے کفریہ کلمات بولے جانے کا وبال۔ کفریہ کلمات بولے جانے کا وبال۔ سنگیو دوستو، ہمیشہ ایک گل یاد رکھو
کہ سب تو قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے۔ مال، جان، اولاد، عزت، ملک، گھر بار، محلہ، رشتہ دار، ساری چیزاں دے نالوں سانو سب تو عزیز ایمان ہے۔ ایمان دے پیچھے لوگ اپنی جاناں بھی دے چھڑ دے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام دے حالات شریف پڑھ کے دیکھو، اولیاء دے پڑھ کے دیکھو، اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین دے پڑھ کے دیکھو، انبیاء دے حالات شریف انہوں نے سیرت مبارک پڑھ کے دیکھو، انہوں نے ایمان دے پیچھے اپنی جاناں دے نظرانے دیتے ہیں، کیونکہ سب تو پہلا قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے بھی اپنے پاک کلام چوتھا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 100 دے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم نے اطاعت کی کفار کے کسی ایک ٹولے کی، وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر میں دھکیل دیں گے۔ یعنی خطاب ایمان والے ہوئے کہ اے ایمان والو، اگر تساں ایمان لے آندا ہے، ایمان لے آن تو بعد اگر کافر دے کسے گروہ، کسے ٹولے، کسے جماعت دی اگر پیروی کرو گے، وہ ضرور تمہیں ایمان لے آن تو بعد تمہیں کفر دھکیل دیں گے، تمہیں کفر دھکیل دیں گے۔ دیکھیا نہیں کہ بڑے بڑے اپنے ایمان تو پھر گئے، خاتمہ ایمان سے نہیں ہوا۔ برہا میں قدیم بزرگاں دے حوالے دے نال دسے سی کہ فلاں بزرگ دا فلاں شاگرد سی، وہ بے ایمان ہو کے مریا، وضاحت کی تھی سی، لیکن آج وضاحت مقصود نہیں، آج صرف یہ دسنا ہے کہ کیڑے کیڑے کلمات اگر اساں بولیے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تجدید ایمان اور تجدید نکاح شرط ہے، رن رکھ دے تو رن طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز میں خالق کائنات جل وعلا نے بھی اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا کہ قرآن کریم کا ترجمہ سے زیادہ دی تفسیر نہیں جانا، وقت تھوڑا ہے، انشاءاللہ وقت ملے تو جناب نے کوئی شکر کردہ رہاں گا۔ تو سب تو پہلا گل یہ یاد رکھنا کہ انسان دا قیمتی ایمان ہے، جی انسان دا ایمان چلا جائے نا تو نہیں جاتا۔ بات دیکھنا چاہیے تنگ دستی، بیماری، پریشانی یا فوتگی کے موقع سے لوگ صدمے دی وجہ تو یا خوشی ہوئے تو جذبات دے سبب بس اوقات نعوذ باللہ زبان دے وچوں کلمہ کفر بول جاتے ہیں۔ اگے جا کے دساں گا کہ کیڑے کیڑے بولتے ہیں۔ رب ذوالجلال تے اعتراض کرتے ہیں، رب نو ظالم آکھدے نے نعوذ باللہ، رب نو ضرورت مند آکھدے نے، یہ کلمہ کفر ہے۔ انسان ظالم ہے، رب نہیں۔ لوگ رب نو ظالم آکھدے نے، رب نو ضرورت مند آکھدے نے، میں اور تسی ضرورت مند ہیں، رب نہیں۔ رب نو محتاج آکھدے نے، کلمہ کفر ہے۔ میں اور تسی ایک دوسرے دے محتاج ہیں، رب نہیں۔ گل دی سمجھ آ جی کہ نہیں؟ عاجز آکھنے اس سارے کلمہ کفر نے کھلے مکھلے کفر میں ہوش و حواس نو قید
صریح یعنی کھلا کفر پک نہیں، مانا سمجھن دے باوجود بھی حالانکہ جاننے ہیں کہ رب ظالم نہیں، پھر بھی بول دیں گے ایک کلمہ ہی کفر ہے۔ ایدہ نقصان کی انہا کلمہ کلمات دے بولن دا نقصان کی ہے، نقصان ہی ہے کہ انسان دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے، انسان دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی رکھتا ہے، پنجابی سمجھو رانا رکھتا ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، کسی پیر نے بیعت کی تھی، بیعت ٹوٹ گئی، ساری زندگی نیک اعمال کر دے آیا ہے، ایک کلمہ زبان جو کفر دا نکلے، سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ اگر حج کیتا ہے، حج چلا گیا، وہ دے واسطے توبہ کرے، دوبارہ تجدید ایمان کرے، یعنی دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ تجدید نکاح کرے، اگر استطاعت رکھتا ہے، غلط غور کرنا، اگر استطاعت رکھتا ہے تو دوبارہ حج کرے، جڑا پہلے اللہ حج کیتا سی نا وہ ضائع چلا گیا۔ کیوں ضائع گیا؟ زبان دے بیچوں ایسا کلمہ کفر بولے ہے، رب دے بارے بولے ہے کہ انسان کافر ہو گیا ہے، جو کافر ہوں دے نال انسان دے پچھلے سارے نیک اعمال ضائع چلے جاتے ہیں۔ حدیث رسول بیان کر کے اگے گالوں بتانے ہیں، موجب طبرانی دی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما، صحابہ کرام دا بھی جمع غفیر، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، گل بھی سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام دا جمع غفیر، نبیان دے امام تشریف فرما، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میری امت تے ایک ایسا وقت آئے گا لوگ اپنیاں بیویاں دے نال زنا کریں کہ کرن گے، ہے اپنی بیوی یار پھر بھی زنا ہو رہے۔ جدو ایک حدیث ناچیز نے اپنے استاد گرامی کو پڑھی تو سمجھ نہیں آئی، استاد جی عجیب گل ہے، میاں بیوی نے تے میاں بیوی نے کہیں زنا ہو سکتا ہے، ہن حدیث تو بڑا حق ہے، بندہ حدیث سے منکر تو نہیں ہو سکتا نا، سرکار دا فرمان بڑا حق ہے، آسمان زمین تے آوے، زمین آسمان تے جاوے، میرے مصطفیٰ دا فرمان نہیں بدل سکتا، میں اور دوسری بدل سکتے ہیں۔ جو تو حدیث پڑھی سادہ نے بڑھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت تے ایسا وقت آئے گا لوگ اپنیاں بیویاں دے نال کہ دے نال اپنیاں بیویاں دے نال زنا کرنگے، بدکاری کرنگے۔ حدیث سمجھ نہیں آئی، بڑی ضرور ہے، حدیث پر حق ہے۔ پھر قبلہ استاد گرامی کو جو پوچھے تو انہوں نے سمجھایا کہ میرا پتر زبان دے وچوں کوئی ایسا کلمہ رب دے بارے بولے آوے جتنا انسان کافر ہو گیا ہے، انہوں خبر تک نہیں ہوئی کہ وہ کافر ہو گیا، بندہ نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اگے چل کے دسنا وہ کفری کلمات کیڑے بولن دے نال انسان دا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سب تو پہلا کلمہ کفر یہ سمجھو جے دے بولن دے نال انسان کافر ہو جاتا ہے۔ پریشان تو بیٹھے ہو یار مولوی سر لاندے نے، سورا بتھیریاں سنیاں نے، پاٹا کھانا خراب ہے، سورا دا مولوی نے کیتا ہے، کٹے
اسی طرح رنگ کے قوم حالت کفر دھکیلی گئی ہے. ساری قوم سر پہ گئی ہے. موسیقی کا دور ہے ہونا دن سر ہونی چاہیے. سر نہیں دین سمجھو, اپنا ایمان بچاؤ. ایمان اس وقت مسلمان قیمتی ہے. سب تو پہلا انسان تے کوئی مشکل وقت آ جائے نا, مشکل آ جائے انسان رب دے بارے کی کلمات پکدا ہے جہدے نال کافر ہو جاتا ہے. سب تو پہلا یہ رکھتے ہیں بطور اعتراض کرتے ہیں جی دیکھو جی وہ شخص وہ فلانا شخص نہیں, وہ لوگوں دے نال وہ فلانا شخص نہیں, وہ یار دیکھو لوگوں دے نال اینا کچھ کردا بھی ہے لیکن رب نے انہوں اب رب دی طرف انہوں فل آزادی ہے, رب نے انہوں آزادی دیتی ہے. ایک کلمہ نال بولتے رہنے اللہ نے زبان دیتی کچھ بولو. ایک ہی ہے کلمہ کفر ہے, انسان کافر ہو گیا ہے. اگر بیوی رکھتا ہے نکاح ٹوٹ گیا ہے, نکاح ٹوٹ گیا ہے. ہوں رب کسی کو آزادی دیتا ہے کہ غلط کام کر, رب کی طرف ایسے کلمات منسوخ کرنے دے نال انسان کافر ہو جاتا ہے کہ رب نے جی انہوں فل آزادی دیتی. دوسرا کلمہ کفر کیڑا بکدے نے بطور اعتراض ہی آکھدے نے اندنے جی دیکھو جی اساں کدی فلاں دے نال کوئی زیادتی کوئی کر لئیے, یعنی اپنے بارے آکھدے نے کہ یار دیکھو جی اساں کدے کسے دے نال کوئی تھوڑی باتی زیادتی کر لئیے نا تے رب سانو فوراً پکڑ لیندا یار. ایک ہی ہے بولو کلمہ ہے, بیوی رکھتا ہے, تجدید امام شرط, تجدید نکاح شرط. تھوڑی آواز گھٹا ہے تھوڑی. تیسرا یہ ہے کہ دیکھو جی رب نے نا ہمیشہ تھوڑی رب نے ہمیشہ میرے دشمنوں دا ساتھ دیتا ہے, میرا نہیں دیتا. ایک کلمہ کفر ہے, بندہ کافر ہو گیا ہے. جے نکاح ہے بیوی رکھتا ہے نکاح ٹوٹ گیا ہے. سن رہے ہو گل؟ وہ پروفیسر ماسٹر کو تو پڑھ لیں تو جو آج میرے کو بھی پڑھ لو یار. میں تھوڑا ایمان بچا رہا ہوں. اس وقت ایمان قیمتی ہے. لوگ اتنا کھیران دی دے کے بچاتے نا, میرے مولوی صاحب دس جو کیا جی کھیر ایسے مسیحتے دیکھ کھیر دی اس مسیحتے بھیجنی ہے. میں کھیر نہیں مانگ رہا, میں صرف تھوڑا ایمان بچا رہا ہوں بس. نہ مینوں کو لالچ ہے نہ کچھ نہ کہا. اللہ دی مہربانی نال سانو اج تک کوئی نہیں خرید سکے تے نہ کسی کو کدے چکے ہیں تے نہ انشاءاللہ چکنا ہے. جیڑا دال تے ساگ تے گزارا کر سکتا ہے نا بھکھا رہ سکتا ہے. دنیا کائنات دی طاقت انہوں خرید نہیں سکتی, انہوں محلے والے نہیں خرید سکتے. نہ اساں کدے مسیتاں تے بھروسہ رکھیا کہ یار ساڈی مسیت چھوٹی ہو جائے گی, ہوندی تو ہو جائے. مسیتاں وچ روزی تھوڑی پئی ہے, روزی دین والی خالق کائنات جل وعلا دی ذات ہے, دیندا اپنے حبیب دے صدقے ہے. تے نہ اج تک اساں مرغے تے جا کے ایمان ویچیا تے نہ پیسہ تے ایمان ویچیا تے نہ کسے کو گھر گھر جا کے نہ چیز نے اللہ دی مہربانی نال منگے ہے, کدے ختم دے پیسے بھی نہیں منگے. دال اور ساگ پر گزارا کرنے والا نہ چیز ہے, لیکن لوگوں کے آگے جھکنے والا نہیں. انشاءاللہ نہ کدے دیکھو گے کہ ساڈے امام ساڈی مسجد دا مولوی فلاں بندے کے جھکیا, نہ جدوں بھی جھکنا ہے خالق کائنات دے کے جھکنا. کلمہ کفر بولتے ہیں کہ یار دیکھو رب نے ساڈے ہمیشہ دشمنوں دا ساتھ دیتا ہے, ساڈا کدے نہیں دیتا. یہ کلمہ کفر ہے. جنہیں نہیں میں دساں گا انہاں دے جو اگر کوئی ایک بھی بولا گیا نا تو انسان کافر ہو جائے گا. نال نے تو سمجھنا ہے. اگلا یہ ہے ہمیں آخدے نے ہمیشہ سب کچھ اساں اللہ تے چھڑ کے بھی ویکھ لیا, رب کول بھی انصاف نہیں ملیا. یار ایک ہی ہے کلمہ کفر ہے. آخنے نا کو یار سارا کچھ رب تے چھڑ کے ویکھ لیا, ایک
کلمہ کفر ہے انسان کافر ہو جائے گا۔ اگلا کلمہ کفر کی ہے اور یار اللہ نے میری قسمت جنا ہون تک ذرا بھی اچھی میری قسمت نہیں بنائی۔ رب نے نا ہون تک میری ذرا بار بھی قسمت اچھی کو نہیں بنائی، میری قسمت ہی بری ہے۔ ہوں قسمت رب بری بنا دے۔ ایک کلمہ کفر ہے، اپنا ایمان بچاؤ، کہ بچاؤ ایمان بچاؤ۔ یا اگلا کلمہ کفر کی آخر دینا ہے یار ویکھو جی شاید وہ دے خزانے سے میرے واسطے کچھ نہیں، یعنی اپنے بارے آخنا کہ یار رب دے خزانے سے نا میرے واسطے کچھ نہیں، میری دنیاوی خواہشات کدی بھی نہیں پوری ہوئی، زندگی بھر میری کدے کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوئی، چاہے دور چلا گیا جدھر مرضی چلا گیا وہاں میری نہ کوئی دعا قبول ہوئی ہے نہ رب دے بارگاہ جو میرے واسطے کچھ ہے۔ ایک کلمہ کی ہے رب ہر بندے نے دیتا ہے، یہ غلط ہے، کلمہ کفر ہے۔ سمجھائی کہ نہیں آ رہی؟ بولو۔ اگے آخدن ہے کہ یار فلاں شخص نہیں انہیں تو میرے نک جنا دم ہی کر رکھے ہے کی، لیکن مزے دی گل یہ ہے کہ رب بھی انہاں دا ساتھ دینا، میرا تو نہیں دیتا کدی۔ کی آخدے نے وہ یار فلاں بندے نے نا میرے نک کے دم کر دیتا، پنجابی بول دینے ہم دم کر دیتا ہے۔ تو یار عجیب مزے دی گل ہے کہ رب نے ہمیشہ جن نے میرے نک کے دم کیتا رب نے وہ دا ساتھ دیتا، میرا نہیں دیتا۔ ایک ہی ہے کلمہ کفر ہے۔ اے بیوی بولے چاہے بندہ بولے کی ہے کافر ہے۔ جن نے بھی پیچھے کفریہ کلمات دسے نے نا انہاں جو ایک بھی اگر مرد بولے یا بیوی بولے کافر ہو گیا ہے۔ جے نکاح ہے تو نکاح ٹوٹ گیا ہے، بول دے نہیں جے نکاح ٹوٹ گیا جے۔ اور دوسرا پتہ ہے کس نے پوچھا یار تو کتھے رہنا ہے، اوکے بڑا جواب دینا ہے میں رب دے پشاوڑے رہنا۔ کتھے نقل کفر نہ باشد آخدہ جی میں رب دے پشاوڑے رہنا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فتاوی رضویہ شریف اندر نقل فرمایا رب دا پشاوڑا نہیں وہ بندہ کافر ہو گیا۔ مرد نے کلمہ بولے تاں بی بی نے بولے تاں کی ہو گیا بولو کافر ہو گیا ہے۔ عموماً اسی بیٹھی ہوئی ہے اور آخ دینے اور دیکھو جی اسرائیل نے نا فلاں بندے دی روح قبض کرنی سی دے بھول کے فلاں دی کر گیا ہے آخ دینے میں کہیں نہ ثابت کر سکتا کہی یاد ہے وہ دیکھو جی اسرائیل جیڑا سی نا وہ فلاں بندے دی انہیں روح قبض کرنی سی لیکن بھول کے فلاں دی کر گیا۔ فقہاء اسلام فرماتے نے انہیں بھول دی نسبت اللہ دے فرشتے والے کی تھی، کافر ہو گیا۔ بی بی بولے تاں بندہ بولے تاں بولو دے صحیح نہیں ہے، بی بی بولے تاں بندہ بولے تاں او شروع تو حدیث بڑی سی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت دے وقت ایسا آئے گا لوگ اپنی بیویاں دے نال زنا کرنگے تو سجنا زنا انجی ہونا ہے اور کنج ہونا ہے زنا انجی ہونا ہے انہوں خبر نہیں مدر نکاح ٹوٹ گئے آپس سے میاں بیوی سمجھ کے لگے ہوئے انہوں نے کاغذیں چاہیے نا انہوں نے علم انہوں نے ذہن چاہیے ایسی میاں بیوی ہیں لیکن انہوں نے نکاح کلمہ کفریات بولنے دے نال ٹوٹ گئے یا کسی عالم نے بیان کر دے ہو یا کسی نے سمجھاندہ ہو یا ایک گیا کہ یار میری گل سن اے قرآن تے حدیث کا مسئلہ ہے یا شریعت کا مسئلہ ہے اگلا آخدہ رکھو پرا اپنے کولو شریعت اور رکھ اپنے کولو قرآن وہ کی ہو گئے بی بی بولے تاں بولو دے سینہ سنی ہو ستے بھائیو بی بی بولے تاں کافر بندہ بولے تاں کافر سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی بغیر جڑا شادی شدہ وہ بولے تاں کافر سمجھائی کہ نہیں آ رہی
وہ حضور نے قربان جاوا میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے دسے ایسے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگلا یہ ہے جو آخر نے اللہ تعالیٰ نے بیماری اور بیٹے دی مشقت دے باوجود اگر مینوں عذاب دیتا تو پھر تو رب نے میرے تے ظلم کیتا نا. ہاں آخ دینا کہ یار میرا پتر بیمار ہے، میرے گھر والے بیمار نے، ہیں میرا پتر بیمار ہے یا میرے گھر والے بیمار نے، یہ مینوں انی مشقت ہے، انی تکلیف ہے، تو یار یہ تکلیف ہون دے باوجود بھی رب جے مینوں عذاب دے گا تو پھر تو نعوذ باللہ رب ظالم ہے. ایک کلمہ کی ہے کفر ہے. آج میں تقریر نہیں کرنی، صرف تم سبق پڑھانا ہے بس. یہ ان 2 جمعے چلے 3 جمعے چلے بس سبق ہی پڑھانا ہے میں. ایک کلمہ ہے کی ہے کفر ہے، بی بی نے بولے ہے تاں بندے نے بولے ہے تاں سمجھدار بچے نے بولے ہے تاں. گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ اگلا کفر کیے بادلہ وہ دیکھو جی رب نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے. مثال جو دیں وہ دیکھو جی نواز شریف برا ہے، فلاں برا ہے، عمران خان برا ہے، وزیر اعظم برا ہے، فلاں برا ہے، رب ہمیشہ انہوں کا ہی ساتھ دینا ہوندا، میرا تو نہیں دینا. ایک کلمہ بی بی بولے، بندہ بولے، نوجوان ہی ہو گیا کافر ہو گیا. تجدید ایمان توبہ شرط ہے. بول دے نہیں جی سوتی بیادری بولو. اگلا کلمہ کفر کی آخر دینے کو دیکھو جی باجی وہاں ہاں کیے انہیں دیکھو جی رب نے نا ہمیشہ جڑا بندہ مجبور ہے نا یا کوئی تنگ دست ہے رب نے ہمیشہ نانو پریشان کیتا ہی. ایک کلمہ کی ہے کفر ہے. بندہ بولے تاں بی بی بولے تاں نوجوان بولے تاں وہ کافر ہو گیا. دائرہ اسلام تو خارج کی ہو گیا. اب میں نہیں خارج کرتا پہ آباد جا کے میرا تو مورا پڑھنا ماں تو جو فقہائے اسلام نے لکھے جناب دے وہ شکرگزار کرتا پہ الٹا ساڈا احسان عظیم مننا کہ میں سانو اس ایسے کلمات کو خبردار کر رہے ہیں. سمجھائی نا؟ واضح ایسے کلمہ کفر بول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، رب ذوالجلال معافی عطا فرمائے کہ سان مردی وکھی مولا تعالیٰ ایمان سے موت نصیب فرمائے. ایک بزرگاں دا نا واقعہ پڑھنے چاہیا، کتاب میرے ان دے نجدہ نا نہیں کتاب دا. ایک بزرگ اللہ دے نا قبرستان بیٹھے سن تے روزارو قطار دور رہ سن. کوئی ایک شخص کولو ننگیا انہیں کہ بزرگو رو کس واسطے رہے ہو، غم کس سید ہے؟ انہیں کہ رو اس واسطے رہے ہیں قبرستان دیکھ رہے ہیں یہ میلہ جو پھیلے ہوئے ہیں، بڑا دور دراز قبر ہے، قبرستان ہے. اس قبرستان اندر نا دیاڑی دے وچ 1000 مردہ دفن ہوتا ہے. کنا آپ ہی حساب لاؤ کنو کڈا لمبا قبرستان ہونا ہے، کنے میلان تے ہونا ہے، کنے مردے دفن ہوندے نے. بولو سبب بڑھانا ہے دونوں تو شاگرد ہمیشہ استاد ہے کہ بولتا ہی ہے نا میاں کنا 1000. تے فرمایا بھی انہوں دی موت آ گئی انہوں دفن تو ہونے ہیں بھی رو رہے ہیں. بزرگ اللہ دے کہنے لگے میں رو تا رہا 1000 مردہ دفن ہوندہ ہے جیدو چو 999 کفر تے مردے نے. 999 کفر تے مردے نے، ایک صرف حالت ایمان تے مردہ ہے. تو کی بنے گا؟ نمازہ بھی پڑھیاں، روزے بھی رکھے، حج بھی کیتا، لیکن ایمان نہیں سکھیا. صحابہ کرام فرماندے نے اسی قرآن سکھن تو پہلا نا حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سکھ دے سا. کی سکھ دے سا؟ ایمان.
ایمان پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ ایمان ہوئے گا تو قرآن سمجھ آئے گا نا، جو ایمان ہی نہیں تو قرآن کی سمجھ۔ ساڑھے مولویوں نے رٹے دا لائن ہے، ادھر دے واقعہ سنا، ادھر دے اصل ایمان سکھاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر کوئی شخص، اگلی گل سمجھو، کسے مرے ہوئے کافر نو جنتی یا بہشتی یا انہوں محروم آکھے، وہ کی ہے؟ کافر ہے۔ بی بی آکھے تاں، بندہ آکھے تاں، کافر ہے۔ اگر نکاح مندہ ہے، مندہ نکاح ٹوٹ گیا ہے، تجدید نکاح دوبارہ کرن، تجدید ایمان دوبارہ کرن، توبہ دوبارہ کرن۔ جنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جنت صرف ایمان والے واسطے ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس گل نو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین ملت نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 12 دے اندر نقل فرمایا، اگر کوئی شخص آکھے کہ یار تو کافر ہوندہ نا تے تیری داڑھی تو ہونی سی نا، یا میں کاش کہ میں عیسائی ہوندہ، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کسے نو کافر کہنا یا کسے دے کافر ہوندے راضی ہونا یا اپنے آپ نو آخنا میں کافر ہوندہ، فرمایا فقط کافر ہو گیا جے۔ وہ کی ہو گیا جے؟ کسی کے کفر پر راضی ہونا یا اپنے آپ نو کافران دے وچ شمار کرنا، یعنی آخنا کہ کاش یار تو کافر ہوندہ تے چلو ہور نہیں تے تیری داڑھی تو ہونی سی نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ اگر بیوی رکھنا ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے، اگلی نسل جڑی جمے گی اگر حرام جمے گی۔ اگر انہیں کہا کاش میں عیسائی ہوتا، میں یہودی ہوتا، میں قادیانی ہوتا، وہ کافر ہو گیا۔ اگر کسی نے وہ تائید کی تھی ہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی نال لگا گیا، وہ بھی رگڑیا گیا جے کہ یہ جڑے مسئلے کھول رہے ہیں کسے دسے نے کدے حجے بھی ایسا بول رہے ہیں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے، جا جا کے تھانے میں اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، نہ چیز نے تبدیل کی تھی ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے، جا جا کے تھانے میں چشتی نام لیتا ہے، چشتی دین بیان کرتا ہے اس زمانے میں۔ ایسا سچا دین دسنے تھا بہت برے ہیں۔ اصل میں جھوٹے واقعہ سنا، بلال نے اذان نہیں پڑھی، دن بھی نہیں ہویا، صحابی رسول ماندہ گستاخ سی، ایسا بیان کرے نا کم نہ کام بابا بابا بل 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 چیتے تب کمو آلی جے حقیقت دلی ببنی گلن دا سفران دے پہلی دفعہ سنے مالک صاحب کتوں کڑے میں کہو یارمیوں لگے رہنے ایسا یارمیوں نہیں لگے ایسا یارمیوں مستحب سمجھی رکھے ہے، لیکن ایسا دین نو فرض سمجھے پہلا دین کو توجہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اگلا کفر، اگر کوئی آنکھیں اگر اللہ ہوندہ تے غریبان دا ساتھ دیندہ، اتھے رب دا انہیں انکار کیتا ہے۔ اگر رب ہوندہ غریبان دا ساتھ دیندہ، ایک کلمہ کفر جے، مرد بولے بی بی بولے، مرد رن رکھ دے فارغ، تجدید نکاح، تجدید ایمان اور توبہ شرط ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آج انہاں کے سبق پڑھایا ہے، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلا جڑا ساڑھا سبق رہ گیا ہے وہ اگلے جمعے پڑھیں گے۔ سبق یاد رکھو گے کہ نہیں؟ بول دے نہیں ہیں؟ وہ مثال بھی بنی ہے نا کہ جس نے سبق یاد نہ کیا اس کو چھٹی نہ ملی، اس واسطے یہ یاد کرنا جی میں تم چھٹی دیتا بیان جا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جل